صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول، جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے۔ تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نہ جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے۔ جس کا خیال ہے میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائے، اب جد و جہد کرے، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کرے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتا۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، آہاں ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا، ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔
اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں. ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا. ضائع نہ کریں اپنے آپ کو. ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو. لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے. اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو. ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو. ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں. خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں. اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں. کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی. صحت، حافظہ، کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت غنیمت سمجھ لو. اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ. غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ. غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے. غنیمت جان لو، زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. غنیمت سمجھ لو چیزوں کو اور اپنے لیے حسنات جمع کرو. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں. بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے، پروگرام بنا رہے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا. انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی. ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا. اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا. جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور. اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے. ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں. ملتے ہیں لوگ پر ملتے. زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار. حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا. کیا معنی ہے کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا. یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے کبھی اور بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ. نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے. حصول حسنات میں کوشش کی جائے. ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں. جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا.
بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے. آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا. جلد از جلد. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے. کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو، پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر معقدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا. چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے. پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ گئی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے، ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا
کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے، عمل وہ حضرت باعزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو سیاست ہے نا، سیاست اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی راضی رکھنے کی، اس کو بھی سیٹ رکھنے کی، اس سے باہر نکلنا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کو سیٹ رکھ سکیں۔ تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے منہ میں مٹی ڈالوں، یہ میرا کس طرح کا دوست ہے؟ تو کہ حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے؟ فرمانے لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ میرے لیے ذخیرہ بنا۔ ہم قائل ہو گئے ہیں تعریف کے، کوئی کام کر کے لوگ فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، فوراً۔ بہت سارے لوگ ہیں اور نعت کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا کیا بچے کیا بات ہے دعا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہو گئی ہو۔ واعظ کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے آج پھر دیکھا کیسے جملے کہے، تو ضائع ہو گیا کہا۔ ایسا نہیں کریں۔ اس بندے نے کہا میری تعریف کرو، اس نے کہا، اس نے تو اجر مانگ لیا۔ تو جو اجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہ سوداگر ہوتا ہے، وہ پیار نہیں کر رہا، وہ تو تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی ہے۔ یہ شفقت کے ساتھ کچھ بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے۔ لیکن خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا، شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں، اور ویسے بھی تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خوشامد پہ راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کرے، استاد جی کیا بات، تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کریں، اچھے لوگ، غیر جانبدار لوگ جملے۔ تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا، آپ ذرا غور تو کریں۔ جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئے، تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجمیری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی، آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت باعزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔
بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک جنازہ گزرا، جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہوگی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے، ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب
وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آئے، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، تو بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا، گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آواز قدرت ہی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کرنا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، ذرا پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے، پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا. تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا. لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا. جب آدمی راضی بالرضا رہتا ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بہتر ہی کیا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے حق میں بہتر ہی فرمایا ہے، تو پھر اس شخص کا ایمان مضبوط اور کامل اور مکمل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے. وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں، تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس، وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف. فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل. ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات. بڑا مشکل ہے جی، زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دے اپنے کمائے ہوئے. اتنی سخت گرمی میں روزے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیڑھی بات ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہے بڑا تنگ ہے، تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا. اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی. تھوڑا غور کریں بات پہ. اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟
کہ اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے، کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے۔ پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ، پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمدا نبیا و رسولا، سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا، کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پہ سبحان اللہ۔ دیکھیے فکرے پہ غور، رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ وسیدنا و مولانا محمد نبیا و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا، تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں۔ اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کون ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی۔ جی وہ سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ۔ کتنے پہنچائیے انجے ہی جی؟ جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا۔ ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی اسکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا۔ تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں۔ تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، مجھے تلاوت قرآن میں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا، کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے 2-4 دن کے لیے۔ تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی شہر پہ ہوں، تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں؟ کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری۔ یہ ذرا غور سے بات سنیے گا، وہی روز سارے معاملات افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے 2-4 دن نہ ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، کٹھے چلتے۔ پرانی دوستی تھی، تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا، میں اپنے کام سے کبھی اکتایا، نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے۔ لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے۔ میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے۔ جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس، اسے پھر تکلیف۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے، تو سحری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی۔ تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا، تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہے، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ، سید ابو البرکات شاہ صاحب۔
بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ وہ کہا سید صاحب ہیں، تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا۔ فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو، رہ گیا، ان کو آرام کر لینے دو، ابھی سحری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا۔ کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا۔ اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے، قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے۔ فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہو وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح کے بعد وتر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ تمہاری بات ہو گئی؟ کہنے لگا ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے۔ علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئے اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے۔ میں اپنے جنازہ حضور پر آئے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں، لیکن نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا، کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے، میں ان دوبارہ آماندہ، یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے معمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔